ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچائے بعد شفاعت سے ٹوری اور اپنے خاصو چکی تھی اور خود کو کرا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائی پروردگار امت احمد نبی دوست تابعی چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث اعظم زیر سایہ ہر بریم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملہ رہنمان حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگ و دوستو محترم بھائی اور بہنوں آج کا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی 15 شعبان جو کہ کل کی رات بنتی ہے ہمارے ہاں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات بن رہی ہے برطانیہ میں اس کے سلسلہ میں اس کے فضائل میں انشاءاللہ تعالی مختصر سی گفتگو ہوگی. Inshallah, today we are going to discuss about the status of a great night, blessed night, Shab-e-Barat, which is known as the night of forgiveness, inshallah. So we are going to talk about that, inshallah ta'ala. Allah ta'ala ہم سب کو اس آنے والی رات میں شعبان کی جو ایک بڑی زبردست رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے, حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا, اور پھر اسی طرح مختلف طرق سے آج تک یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھنے سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کی رات کے بارے میں چند اشعار بڑے خوب لکھے. انشاءاللہ ہم سے آج کا آغاز کرتے ہیں اور پھر گفتگو آگے لے کر چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَكَمْ مِنْ كَفَرٍ مغسول وصاحبه في السوق مشغول وكم من قبر محفوظ وصاحبه بالسرور مغرور وصاحبه بالسرور مغرور وكم من منزل بناؤه وصاحبه قد زف فناؤه فكم من كفر مغسول. آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, آپ فرماتے ہیں یہ شب برات وہ رات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جس کے اندر بڑی بڑی حکمت والے جو کام ہیں ان کا ہم نے فیصلے کرنے ہیں.
The big decisions about our life, they will be made in the night of Shab Barat. تو آپ فرماتے ہیں بہت کتنے کفن ہیں فَكَمْ مِنْ كَفَنٍ مَغْسُولُ. آپ فرماتے ہیں کتنے کفن ہیں جو اس رات کو دھل جائیں گے، اس رات کو دھل جائیں گے. اور آگے فرمایا وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولُ. اور جس کا کفن دھل رہا ہے وہ مارکیٹس میں شاپنگ کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس رات میں اس کا پتہ کٹ جانا ہے. اور آگے اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَبَرٍ مَحْفُوظُ. اور کتنی ہی قبریں ہیں جو کھد گئیں اس رات، کتنی ہی قبریں جو ہیں اس رات کو کھد جائیں گی. وَصَاحِبُهُ بِالسُّرُورِ مَغْرُورُ. اور جو قبر والا ہے وہ عیش و عشرت میں مست پڑا ہے، وہ عیش کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر آج کی رات کھد گئی ہے. یعنی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ یعنی اس کا معاملہ اس سال میں ختم ہو جائے گا. پھر آگے فرمایا وَكَمْ مِن مَنزَلٍ بَنَاؤُهُ. اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو لوگوں نے تعمیر تو کر لی ہیں، مکمل ہو گئے ہیں. وَصَاحِبُهُ قَدْ زَفَّ فَنَاؤُهُ. اور جو مکان بنانے والا ہے اس کی موت اس سال میں لکھ دی گئی ہے، اس سال میں اس رات میں اس کی موت لکھ دی گئی ہے شب برات میں، جو کہ کل کی رات ہے. آپ کی مسجد میں بھی انشاءاللہ بڑا زبردست ایک جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم آگے موو کرتے ہیں اور جو شعبان شریف کا جو فضل ہے، جو اس کے فضائل اس پر گفتگو کرتے ہوئے پھر شب برات کی طرف آتے ہیں. غنیت الطالبین میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف جو ہے وہ نقل کی گئی ہے. لکھا گیا کہ فضل الشعبان علی الشہور کفضلی علی الانبیاء. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس روایت میں، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نبیوں میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں میں اونچا بنایا ہے. How beautiful hadith is this? The Rasulullah ﷺ saying that Allah subhanahu wa ta'ala gave me so much high maqam amongst other anbiya alayhi salatu wa salam. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala gave a high status in amongst other the month of Islamic year. Surely the month of Ramadan is not included in this ayat, in this verse and in this hadith of Rasulullah. So it means the blessed and the blessing which Allah subhanahu wa ta'ala gave to month of Sha'ban, that is so much high. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے نبیوں میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعبان کو دوسرے مہینوں میں اونچا عطا فرمایا مقام. اسی طرح نزہۃ المجالس کی ایک اور روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فضل الشعبان علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء. اور اس کا بھی مطلب بنتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے نبیوں میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شعبان کو دوسرے مہینوں میں اونچا جو ہے مقام عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کا معمول دیکھیں کہ آپ کا معمول کیا ہوتا تھا اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزوں کے بارے میں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے آپ سے، یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم كله. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس ماہ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ رمضان مل جاتا تھا اور اس پورے ماہ کے جو ہے وہ روزے مکمل ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ، حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. تو ماہ شعبان ماشاءاللہ 13 تاریخ ہے، کل 14 ہے اور کل کی رات جو ہے وہ شب برات بنتی ہے. تو کم از کم ہمیں یہ ضرور چاہیے، آپ اور ہم سارے نیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا سنڈے ہے یہ 15 جو ہے وہ شعبان بنے گا دن اس کا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ نفلی روزہ ضرور رکھیں. یقینی طور پہ یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. انشاءاللہ today make intention inshallah we are going to fast on the day of Sunday for the 15th of Sha'ban al-Mu'azzam inshallah ta'ala. سنن نسائی کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث روایت کہ حضور علیہ السلام سے آپ کے صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں، یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام سے حضرت اسامہ پوچھتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ آپ شعبان میں بڑی کثرت کے میجورٹی آف دا ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام کا جواب سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَحَبُّ
ان یرفع عملی وانا صائم. حضرت اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ asking to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, why are you fasting in the month of Sha'ban? Because the month of Sawm, month of fasting is the month of Ramadan. But why are you fasting in the month of Sha'ban? حضور علیہ السلام giving reply کہ یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. This is the month when Allah subhanahu when the Farishta and the angels, they present our a'mal and our record of a'mal in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے, میں اس لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آگے حضور کا فرمان سنیں. حضور نے فرمایا فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, and I like when my a'mal will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala, I should be صائم at that time. میں اس وقت یہ روزہ دار ہونا چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ this is the month of Sha'ban, this is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala check our record. In simple words, Allah subhanahu wa ta'ala check our a'mal of a whole year, and the angels, they present our a'mal and record of good deeds or bad deeds to Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم کیوں نہ اس مہینے میں روزے رکھیں, کم از کم یہ نفلی روزہ تو رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 15 شعبان کے روایات کے اندر بڑے مختلف نام لکھے گئے ہیں, یعنی کثرت کے ساتھ نام آئے ہیں. مثال کے طور پر اس رات کو لیلۃ المبارکہ لکھا گیا ہے, لیلۃ البراء لکھا گیا ہے, لیلۃ الرحمہ لکھا گیا ہے, لیلۃ الصدق لکھا گیا ہے صاد سے. اسی طرح لیلۃ المغفرہ لکھا گیا ہے, لیلۃ التقدیر لکھا گیا ہے, لیلۃ القسمہ لکھا گیا ہے, اور لیلۃ الشفاعہ لکھا گیا ہے. یعنی اس رات میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں, اس رات میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر رب تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ رات ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دو صورتوں میں, ایک میں اللہ تعالیٰ لیلۃ البرات کا ذکر فرما رہا ہے شعبان کی رات کا, اور ایک کے اندر اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی رات کا ذکر فرما رہا ہے. تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہے, ان دونوں کا مطلب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں اور محدثین نے اور شارحین نے اس پر بحث کی ہے اور گفتگو فرماتے ہوئے لکھا یہ ہے, دراصل یہ شعبان کی وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا حکم فرمایا, اور لیلۃ القدر کی وہ رات ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام کے سینے پر قرآن کو نازل کیا گیا. یعنی اس رات کو the night of شب برات, the night of Barat is the night in which Allah subhanahu wa ta'ala gave order to do the Nazul of Quran, and Laylatul Qadr is a night in which Allah subhanahu wa ta'ala sent Quran on the scene of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ دونوں راتیں بڑی کمال کی ہیں, یہ دونوں راتیں بڑی کمال کی ہیں. ہم مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ حضور کی ایک دفعہ حدیث سن لیتے تو اس پر ہم مر جاتے, اس پر عمل کرنے کا شوق ہم میں پیدا ہو جاتا. ابھی بھی بحث یہ چل رہی ہوتی ہے, لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے مجھے شوق تھا لوگوں کو ٹیکسٹ کرنے کا, اور میرا شوق مٹھا ہو گیا تو لوگ نہیں میرے سوڑ دیں گے, اتنے ٹیکسٹ آتے ہیں. تو ابھی یہی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ حافظ صاحب اس کا کہاں پہ لکھا گیا ہے, یہ کس حدیث میں آیا ہے, یہ کس مقام پر لکھا ہے, اچھا یہ بخاری شریف میں نہیں ہے. اور یار میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ حضور کی حدیث صرف بخاری شریف میں ہے, صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں اس کے اندر تو ساری ملا کے بنتی ہی 14,000 حدیثیں ہیں, اس سے کم و بیش حدیثیں بنتی ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل کا میں اکثر یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل وہ ہیں کہ اکیلے امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں حضور کی زبان ہی یاد تھیں. تو حضور کی حدیثیں صرف صحاح ستہ والی نہیں ہیں. اور آپ فقہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کہ فضائل اعمال کے اندر اگر کوئی حدیث آ رہی ہو وہ ضعیف بھی ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے. مگر یہ باتیں اب سمجھنی اور سمجھانی بڑی مشکل ہے. تو خیر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو حضور نے فرما دیا آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے. آج یہ جو کل رات آ رہی ہے یہ رات کوئی عام نہیں ہے. آئیے تھوڑا اور آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. حضور علیہ السلام نے, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے شب برات کے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. حضور علیہ السلام said the night of Shab Barat, the night of Barat is a night in which we should do qiyam, we should read nawafil, wasumu naharaha,
and the next day we should fast. Next day ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اس سے ثابت یہ ہوا یہ حضور کا فرمان ہے کہ شب برات کو نوافل پڑھے جائیں اور اگلے دن روزہ رکھا جائے. اگلے دن روزہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلی جو بڑی کمال حضور نے بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی 15 شعبان کی رات کا آغاز ہوتا ہے, اسٹیٹ آفٹر مغرب نماز اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اپنی شان کے لائق, اپنی شان کے لائق. اور ایک روایت میں نے صرف اتنے الفاظ پڑھے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مغرب کے فوراً بعد اناؤنسمنٹ فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ جسے رزق چاہیے آج کی رات میں رزق دے دو. ہے کوئی بندہ ایسے. ایک روایت میں نے پڑھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے, میں نے ایک حضور کی حدیث پڑھی, اس کے اندر فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ بچے عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا, اور میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بندہ ایسا جو مجھ سے صحت مانگے, وہ بیمار ہو آج کی رات اسے میں صحت عطا کر دوں. پھر فرمایا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے شفا مانگے میں شفا دوں, میں رزق دوں, میں صحت دوں. تو ثابت یہ ہوا آج کی وہ رات ہے کہ جس دن جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے, جس رات جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کل کی رات جو آ رہی ہے شب برات کی رات, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کیونکہ سیٹرڈے کی یہ نائٹ بن رہی ہے, جو نائٹ بٹوین سیٹرڈے اینڈ سنڈے, تو تقریباً جو ہے وہ بچوں کو بھی چھٹی ہوتی ہے, آپ کو بھی چھٹی ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کل جو ہے وہ غوثیہ مسجد بھری ہو آپ لوگوں سے. آپ نے مجھے منہ دکھانے تو آنا نہیں ہے, آپ نے تو رب کو راضی کرنے آنا ہے. تو جب رب کو راضی کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا, کیونکہ دلوں کی حالت رب جانتا ہے. اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے کل آپ نے سب نے آنا ہے انشاءاللہ. اور جو مجھے پتا ہے کوئی مختلف شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر, اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کریں, اور اگر مسجدیں بند بھی ہوں کسی وجہ سے تو اپنے گھر کے اندر آپ رب کو راضی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث پاک نے تو کمال کر دی. آپ فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا as we Muslims have two Eid, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala gave two Eid to angels, and one of them is Shab Barat and second one is Shab Qadr. کتنی پیاری حدیث ہے, سوری کتنی پیاری روایت ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جس طرح ہم مسلمانوں کو اللہ نے دو عیدیں عطا فرمائی ہیں, ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. فرمایا فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں, ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے. آپ کل فرشتوں کی عید والی رات میں آ رہے ہیں, تو اگر آپ کل عبادت کریں گے یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اب جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کے لیے یہ حدیث ہے. اب میرا تو خیال نہیں آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا, وہ نہیں جانا چاہتا تو وہ پھر ویسے ہی سائڈ سے رہے. میں نے تو ان کو حدیث سنانی ہے کہ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں, محبت سے کہنا سبحان اللہ, تاکہ پتہ لگے آپ زندہ بیٹھے ہوئے. کیونکہ بعض لوگ بیٹھے تو ہوتے ہیں مگر ذہن ان کا ابھی بھی ٹیکسی میں لگا ہوتا ہے, ذہن ان کا ابھی بھی فیکٹری میں لگا ہوتا ہے کہ ٹیک اوے کا وہ سامان لانا یہ لانا ہے. جب مسجد میں آیا کریں تو پھر ذہن اور دل رب کے لیے لے کر آیا کریں, باتیں سننے کے لیے آیا کریں. الحمدللہ میں تو حدیثیں پڑھ کے کوشش کرتا ہوں کہ عمل کر لوں, مجھے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں حدیثیں آپ کے لیے تیار کر کے آتا ہوں, اور میں تھوڑا سا سیاح ہوں اس معاملے میں, کیونکہ حدیث پر عمل آپ کریں گے کام میرا بن جائے گا. ایک بندے نے بھی شب برات میں اگر عبادت کر لی حافظ نشان ہو سکتا ہے بخشا جائے. اس لیے میں تو اپنے لالچ سے آتا ہوں, اور یہ وہ لالچ ہے جو کرنا جائز ہے. آئیے آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث سناؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا the night of شب برات اللہ سبحانہ wa ta'ala give order to حضرت جبرائیل علیہ السلام to renovate all and to do the decoration of all Jannah, to do the decoration of all Jannah. آج کی رات جبریل جنت میں جا کے, جو کل کی رات آ رہی ہے شب برات کی رات, جبریل علیہ السلام جاتے ہیں جنت میں اور جنت میں جا کے ساری جنت کو سجا دیتے ہیں. ایک گل بھی بڑی سونی سی, اس تو زیادہ گل اگلی سونی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں بندو سن لو, آج کے رات اللہ تعالیٰ جتنی کائنات میں درخت موجود ہیں ان کے پتوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ جتنا کائنات کے اندر ریت موجود ہیں ان کے ذروں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرمائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا جتنے دنیا میں پہاڑ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برابر لوگوں کی بخشش فرمائے گا. اور پھر فرمایا جتنی لیل و نہار موجود ہیں, نائٹس اینڈ ڈیز دنیا میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے برابر لوگوں کی بخشش فرمائے گا. بھائی بخشش کی تو سیل لگی ہوئی ہے. ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
کرسمس ڈیز ہیں یا پتہ نہیں وہ باکسنگ ڈے یہ وہ جو آتے ہیں تو اس کے اندر جناب پہلے ہی ہم نے کمر جو ہے وہ کسی ہوتی ہے کہ بڑا جناب اتنا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے. اور یار آج کی رات تو بخشش کا ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے, آج کی رات تو بخشش کی سیل لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب برات کی رات جو کہ کل آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر آنے کی اور آ کر اس کے اندر اپنے آپ کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ پوائنٹس انشاءاللہ میں بچا کے رکھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے. اگر کل موقع ملا مہمان زیادہ نہ ہو تو انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا. ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ویسے تو کل کی رات جو شب برات کی رات ہے اس کے اندر نوافل پڑھنے کے کثرت سے جو ہے وہ روایات ملتی ہیں. بعض روایات کے اندر 100 نوافل کا لکھا گیا ہے, بعض روایات کے اندر 12 کا لکھا گیا ہے, بعض کے اندر 8 کا لکھا گیا ہے. میں آپ کو وہ روایت نہ بتاؤں جو حضور نے اپنے چچا کو بتائی ہے. سبحان اللہ. بس 2 جملے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, قبلہ خانہ صاحب فرماتے ہیں چچا اگر آپ 4 نفل اس طرح پڑھ لیں, سبحان اللہ, اگر آپ 4 نفل اس طرح پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ 4 دفعہ پڑھ لیں, 4 رکعت نفل الحمد کے بعد 4 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے اگلے جو جان بوجھ کر جو خطائی طور پر اور جو چھپے ہوئے اور جو عیا ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل رات کو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ضرور آئیں عبادت کے لیے. اور کل صلاۃ و تسبیح کا بھی جو انشاءاللہ ترکیب ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی جو عبادت ہے, اس رات کی جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز رکھی ہیں اس کو لوٹنے کی اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.